ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا کہ میرا اللہ تو وہ ہے، بے شک اللہ سورج کو لاتے ہیں مشرق سے، فأتی بها من المغرب، پس تو لے آ اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس حیران ہو گیا وہ کفر کرنے والا، پس حیران ہو گیا وہ کفر کرنے والا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ او یا کالذی، اس شخص کی طرح، یا اس شخص کی طرح، مر علی قریہ، جو ایک بستی سے گزرے، جو ایک بستی سے گزرے، وہی خاویۃ، اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال، فرمانے لگے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے اس کو زندہ کریں گے اس کی موت کے بعد، اللہ کیسے اس کو زندہ کریں گے اس کی موت کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، پس اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، مئت 100 کو کہتے ہیں، 100 سال تک، عام سال کو کہتے ہیں، پس اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، ثم بعثہ، پھر ان کو اٹھایا۔ قال، فرمایا، کم لبثت، آپ کتنا عرصہ سوئے رہے، کم لبثت، آپ کتنا عرصہ سوئے رہے۔ قال، فرمایا، لبثت یوما او بعض یوم، میں ٹھہرا رہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ 100 سال تک ٹھہرے رہے، بلکہ آپ 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک، پس دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، پس دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ گلا سڑا نہیں، وہ خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم آپ کو بنا دیں ایک نشانی لوگوں کے لیے، اور تاکہ ہم بنا دیں آپ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے۔
وانظر اور دیکھیے الی العظام ہڈیوں کی طرف، عظم ان کی جمع ہے عظام، اور دیکھیے اپنی ہڈیوں، اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کیسے ہم ان کو جمع کرتے ہیں، کیسے ہم ان کو جمع کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت، پھر ہم پہناتے ہیں ان کو گوشت، فلما تبین له جب ان کے لیے خوب واضح ہو گیا، قال فرمانے لگے، اعلم میں خوب جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں، ان اور ان دونوں کا ترجمہ بے شک۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی اے میرے رب، ارنی کیف تحیی الموتى مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، قال فرمایا، اولم تؤمن کیا آپ کا ایمان نہیں ہے، قال فرمایا، بھلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی اور لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، قال فرمایا، فخذ اربعة من الطیر پکڑ لیجئے 4 پرندے، طیر پرندے 4 پرندے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ان کو خوب ٹٹول لیجئے اپنی طرف، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا پھر ڈال دیجئے ہر پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑے، منہن ان میں سے جزءاً ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر ان کو بلائیے، یأتینک سعیا آپ کے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ اور جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی غالب ہیں خوب حکمت والے ہیں۔ شروع سے دیکھ لیجئے آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، توحید کی، معبود برحق ہونے کی، مرنے کے بعد زندہ کرنے کی زبردست دلائل ہیں۔ 3 باتیں آج کے سبق میں گویا 3 واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ، مناظرہ ہے نمرود کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ شخص جھگڑنے لگا یعنی نمرود، اللہ فرماتے ہیں الم تر اے مخاطب کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا یعنی نمرود، تو ہم کیسے دیکھیں، رؤیت قلبی مراد ہے، دل سے دیکھو، ظاہری آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا لیکن سچی خبر جو ہوتی ہے فوراً آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں گویا اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو، رؤیت قلبی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی نمرود کو۔ 4 آدمی ایسے جنہوں نے ساری دنیا پر اس وقت کے اعتبار سے حکمرانی کی، ان میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ جو کافر تھے وہ ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا، نمرود اور بخت نصر، اور مسلمان جو تھے وہ حضرت ذوالقرنین اور
حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بہرحال یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو ہم نے بادشاہت عطا کی تھی، اس کو چاہیے تھا ہمارا فرما بردار بن کے رہے۔ جس شاخ پہ زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ تو زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی کوئی منزل دے دیں، درجہ دے دیں، مرتبہ دے دیں، شان دے دیں، اس کو تو اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری کوئی صلاحیت بھی ذاتی نہیں ہے۔ جب ہمارا جسم اللہ کی عطا ہے، جب تک اللہ نے چاہا یہ دنیا میں ہے، نہیں تو زیر زمین کر دیا جائے گا، تو اس کے اندر صلاحیت ہماری ذاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ فرما بردار بن کے رہتا۔ اس نے مناظرے شروع کر دیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا، ظلم و ستم سب مشہور و معروف ہے۔ یہاں جس چیز کا ذکر ہے، حضرت نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ کیا اور صفت میں یہ ذکر کیا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے، موت دیتا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلا لیا، جس کے لیے قید تھی ہمیشہ اس کو رہا کر دیا، جس کے لیے رہائی طے شدہ تھی قانوناً اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، حالانکہ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے اس کو زندگی اور موت نہیں کہا جاتا، لیکن حضرت نے اس پر زیادہ اس سے الجھاؤ میں نہیں پڑے کہ اس کا جواب دیں۔ حضرت کو معلوم تھا کہ یہ کم عقل بے عقل ہے، تو حضرت نے فوراً کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا، تو بس لاجواب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تمہارا رب مشرق سے نکالتا ہے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا مشرق سے میں نکالتا ہوں تم مغرب سے لے آؤ، لیکن یا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی، یا وہ ڈر گیا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو مجھے میرے ماننے والے کہیں گے کہ تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ نا، اگر مشرق سے روز نکالتے ہو۔ اس کو پتا تھا کہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا ہی کرتے ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، خاص کر کے خدائی کا دعویٰ یا نبوت کا دعویٰ۔ جیسے مسیلمہ کذاب تھا، کسی نے کہا وہ جو مکہ کے نبی ہیں، مدینہ والے نبی ہیں، وہ تو ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور ان کی برکت سے اتنے کام ہو گئے، یہ ہمارا کنواں ہے خشک ہے، ہم پریشان ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ذرا اس میں اپنا لعاب دہن تھوک تو ڈالو کہ پانی اوپر آ جائے۔ اس نے جو ڈالا تو جو پہلے تھا وہی خشک ہو گیا، تو اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے بندے کو اتنی ہمت عطا نہیں فرماتے ہیں، تو بس لاجواب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو مغرب سے لیا، فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران و پریشان ہو گیا، اور پھر ظلم و ستم پر اتر آیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ثبوت ہے۔ آج کل بھی ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی خود بھی پڑھیں ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے ہمارے بچے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن وہ دین سے باخبر ہوں، دین سے بے خبر نہ ہوں۔ خالی دماغ میں جب کوئی بھی بات پڑتی ہے بظاہر اچھی ہوتی ہے، دل دماغ اس کو قبول کر لیتے ہیں، بچوں بچیوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے کتنے ساتھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جن کے ذہن پہلے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ بیچارے آ کر اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دوراہے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ پہلے سے ان کو قرآن سمجھا دیا جائے، ان کو قرآن کا ترجمہ سمجھا دیا جائے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر مرد کی ضرورت ہے قرآن کو پڑھنا، ہر عورت کی ضرورت ہے، ہر دین دنیا جس ہم شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، سارے فتنوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگلا جو واقعہ ہے
یہاں کسی روایت میں صاف طور پر تو ذکر نہیں ہے، اور اس کو تمثیل بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے نا، دنیا میں کئی مثالیں ایسی ہوتی ہیں ان کا حقیقی وجود نہیں ہوتا، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہمارے معاشرے میں اور بھی مثالیں دے کر والدین بچوں کو سمجھاتے ہیں، علماء عوام کو سمجھاتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں، مثالیں دے کر، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کی تمثیلات بھی ہیں، اور اگر یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے جیسا کہ قرآن پاک کا نظم بتا رہا ہے، تو شخصیت کا تذکرہ زیادہ روایات میں موجود نہیں، لیکن بعض روایات میں موجود ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، حضرت عزیر علیہ السلام کا، دیکھا کہ بستی گری پڑی ہے چھتوں پر۔ چھتوں کا مطلب ہے جب زلزلہ آتا ہے چھتیں ہلتی ہیں، چھت ادھر کو ہوئی زلزلے سے یہ دیوار گری، ادھر ہوئی وہ گری، چھت نیچے دیواریں اوپر آ جاتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بستی بالکل ویران تھی۔ حضرت کے ذہن میں آیا اس ویران بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور دل میں یہ بات آئی، اللہ نے ان کو ادھر موت دے دی، 100 سال تک سلائے رکھا سرے راہ۔ جانے آنے والوں کو حضرت نظر نہیں آتے تھے، اور حضرت حالانکہ وہاں موجود تھے۔ 100 سال گزر گئے، آئندہ نسلوں نے اس شہر کو 4 چاند لگا دیے، اور اللہ چھپانے پر قادر ہیں۔ جیسے جنات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو قریب میں ہوتے ہوئے غائب کر دیں، تو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنا ٹھہرے رہے؟ حضرت نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، حالانکہ 100 سال گزر گئے تھے۔ اور پھر فرمایا اپنے کھانے پینے کو دیکھو، جو جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے، 100 سال کے بعد کھانا اسی طرح ہے، کیونکہ یہ چیزوں کا خراب ہونا، مرور زمانہ اس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اپنے گدھے کو دیکھو جو پھر بھی دیر تک زندہ رہتا ہے، ایک جاندار چیز ہے، وہ مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئی تھی، فرمایا اس کو بلاؤ پہلے، پھر فرمایا دیکھو کیسے ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، کیسے اس پر گوشت چڑھائیں گے۔ جب گدھا کھڑا ہو گیا، حضرت سمجھ گئے جو اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ بستی کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور جب بستی کو دیکھا ہری بھری روشنیوں والی، تو فرمانے لگے میرے اوپر خوب واضح ہو گیا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے بعث بعد الموت پر، کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے اس پر۔ اور اگلے واقعے کی بات میں ایک ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، میرے اللہ آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کا ایمان نہیں؟ حضرت نے فرمایا میرے اللہ کیوں نہیں ہے، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لو، خوب ان کو اپنی طرف ہلا چلا کر دیکھ لو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون کون سے پرندے ہیں، پھر ان کو ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مکس کر دو، مختلف جگہوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور ان کو خوب ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ان کو مختلف جگہوں پہ رکھ دیا، پھر آواز دی، اور وہ چاروں جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ نے فرمایا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، حالانکہ پرندوں کا کام تو اڑنا ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اڑتے ہوئے اشتباہ ہو سکتا تھا، کہ ہو سکتا ہے کوئی اور پرندے اس طرح کے آگے ہوں، جو زمین پہ چل کر آتا ہے اس پر اشتباہ نہیں ہوتا، وہ تو بالکل نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، پھر ان کو بلایا، اور پھر وہ دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ مجھے دکھا دے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس کی مثال ایسے سمجھاتے ہیں، علم الیقین جیسے ہمیں 100% یقین ہے
کہ بھائی مکہ ایک شہر ہے، مدینہ ایک شہر ہے، دیکھا نہ بھی ہو تو ہمیں علم یقین حاصل ہے، یا جیسے آگ جلاتی ہے تو ہمیں یقین ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مکہ کو دیکھ لیا، مدینہ کو دیکھ لیا، آگ کو جلاتے دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین، ایک آدمی خود مدینہ منورہ چلا جائے، اس کے اندر جا کے کھڑا ہو جائے، مکہ المکرمہ میں خود اس کے ہاتھ کو تپش لگ جائے، بالفعل اس میں مبتلا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ یہ یقین کا اونچا درجہ ہے۔ دیکھیے نا، ہم سب کا جنت پر، جہنم پر، عذاب قبر پر، آخرت پر ہمارا یقین تو ہے 100% ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ سارا علم الیقین ہے۔ علم الیقین دیکھا تو نہیں ہے نا، جب دیکھیں گے تو یہ علم الیقین پھر عین الیقین میں چلا جائے گا، اور جب پھر اللہ کے فضل سے جنت میں اللہ پہنچا دے تو حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھو یقین کے بھی درجات ہیں۔ حضرت کو علم الیقین اعلیٰ درجے کا حاصل تھا، لیکن حضرت نے فرمایا یا اللہ مجھے آپ اگلا درجہ بھی دکھا سکتے ہیں نا، مجھے عین الیقین کروا دیں۔ یہ مطالبہ کر دیا تو اللہ نے سوال کیا ابراہیم کہ آپ کا ایمان نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں باری تعالیٰ، ایمان تو ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو ساری امت سے اعلیٰ درجے کا ہے، لیکن تھا علم الیقین۔ حضرت عین الیقین چاہتے تھے، لیکن بعد میں کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا تو ایمان نہیں تھا، اسی لیے تو حضرت نے کہا دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اللہ نے خود ہی سوال قائم کر دیا۔ یہ آیت نبی کی عصمت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نبیوں کی معصومیت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے خود ہی سوال کیا تاکہ بعد میں کوئی نہ کر سکے ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ حضرت نے فرمایا باری تعالیٰ بلا کیوں نہیں، ایمان تو میرا موجود ہے، بھائی پھر کیوں مانگ رہے ہو اے ابراہیم؟ فرمایا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، عین الیقین چاہ رہے تھے۔ نمبر 2 فرق سمجھیے، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اطمینان۔ حضرت کو ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کا حاصل تھا، حضرت اطمینان بھی چاہتے تھے۔ دیکھیں نا، ہم کسی واقعے کی خبر سن لیتے ہیں، غم کے واقعے کی، انسان جو ہے وہ ششدر رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، اور پھر آدمی کہتا ہے میں کب دیکھوں گا، دیکھے بغیر مجھے صبر نہیں آتا۔ مائیں بھاگتی ہیں، بھائی بھاگتے ہیں، موقع پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ تو ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا باری تعالیٰ ایمان تو آپ نے اعلیٰ درجے کا مجھے دیا، مجھے اطمینان چاہیے۔ یہ سب سوالوں کے جواب آگے۔ ایک اور اشکال ہو سکتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائیں پھر بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، مجھے اپنے نبی کے کہنے سے اتنا یقین ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، پھر انہوں نے کیوں سوال کیا؟ جواب، حضرت علی کو اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل تھا، لیکن وہ امتیوں والا تھا اعلیٰ درجے کا، لیکن امت میں اعلیٰ درجے کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو نبیوں والا تھا جو امتوں سے کئی درجے بڑھ کر ہے، لیکن حضرت اس سے بھی بلندی چاہتے تھے، عین الیقین چاہتے تھے، حق الیقین چاہتے تھے، اطمینان چاہتے تھے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان اپنی جگہ عظیم الشان ہے کہ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے بتانے پر مجھے اتنا یقین ہے گویا میں نے دیکھ لیا، لیکن دیکھے نا، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں باپ سے نہیں بڑھ سکتی، شاگرد جتنے بھی اونچے ہو جائیں استاد سے عظیم نہیں ہو سکتے، اسی طرح امتی جتنے بھی عظیم ہو جائے نبی کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت علی کا فرمان اپنی جگہ وہ ان کے کمال ایمان کی علامت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں، وہ تو اس سے بہت ہی اونچے درجے پر فائز تھے۔ بہرحال
ایک بڑے عالم فرما رہے تھے کہ حضرت نے چاروں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، چاروں پرندوں کے نا، اور کبوتر دوڑتا ہوا آیا مثلا، حضرت نے آگے مرغی کا سر کر دیا، کبوتر نے کہا نہیں، حضرت نے آگے کسی اور چیز کا، مور کا سر کر دیا، اس نے کہا نہیں، جب کبوتر کے سامنے کبوتر ہی کا سر آیا تو گردن آپس میں جڑ گئی۔ اسی طرح دیگر پرندوں کو بھی، تو حضرت کو اعلیٰ درجے پر وہ اطمینان، عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ آج کے تینوں واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھانے پر قادر ہے، وہ ہڈیوں کو جوڑنے پر، گوشت پہنانے پر، اور 100 سال کے بعد اٹھائے، 309 سال کے بعد اٹھائے اور لوگوں کی نظروں سے غائب کر کے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ تو اللہ کی عظمت کو، شان کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط فرمائے، یقین کو اور بھی کامل فرمائے، مادیات سے ہٹا کر اللہ تعالی ہمیں روحانیت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔